28واں پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما افاء اللہ، جو مال فیض دلوایا اللہ نے، علی رسولہ، اپنے رسول کو، من اہل القری، بستی والوں سے، فللہ، تو وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے، کئی لا یکون، تاکہ نہ ہو وہ مال، دولتاً، گردش کرتا رہے، بین الاغنیاء منکم، تم میں سے مالداروں کے درمیان، وما آتاکم الرسول، اور جو تمہیں دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، تو اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ، اور وہ جس سے تمہیں منع کر دیں، فانتہوا، تو اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ مال فے کے متعلق بات چل رہی تھی۔ ایک مال غنیمت ہوتا ہے اور ایک مال فے ہوتا ہے۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں جو مسلمان کافروں سے جنگ کر کے انہیں شکست دے دیں، پھر جو مال کافر چھوڑ کے چلے جائیں، مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، وہ مال غنیمت ہے۔ اور مال فے اسے کہتے ہیں کہ بغیر جنگ کے، کافروں سے بغیر جنگ کے جو مال ان سے حاصل ہو، اسے مال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمایا غریبوں کا، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں، جبکہ مال فے سارا کا سارا بیت المال کا ہے۔ اور بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے سے جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، وہ مال غنیمت نہیں تھا، مال فے تھا۔ یعنی یہودیوں سے، بنو نذیر کے قبیلے کے یہودیوں سے جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اور آج کی اس آیت مبارکہ میں مال فے کے مصارف کا بیان کیا کہ مال فے کن لوگوں کا ہے، یا مال فے کا مصرف کیا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ فرمایا فللہ، کہ وہ مال اللہ کا ہے، اس کے بارے میں جو چاہتا ہے اللہ حکم دیتے ہیں، اس لیے یہ مال اللہ کا ہے۔ جو مال کا حکم اللہ دیں گے اسی کے مطابق خرچ کرنا ہوگا۔
دوسری تفسیر بعض مفسرین نے یہ فرمائی کہ جہاں پہ جو فرمایا کہ وہ مال اللہ کے لیے ہے، اللہ کو تو مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں جو ذکر فرمایا وہ برکت کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی مال کی کوئی ضرورت نہیں، تو برکت کے لیے ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ مال فے وللرسول، یہ مال رسول کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اپنے گھریلو اخراجات اور ازواج مطہرات کے اخراجات میں صرف فرماتے تھے، محتاجوں کو بھی دیتے اور باقی مجاہدین کی تیاری، خوراک، سواری اور اسلحہ وغیرہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال فے کو خرچ فرماتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، یہ جو مال فے ملا ہے یہ مجاہدین کا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یعنی 5 قبیلے، آل عباس، آل علی اور آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 5 ان کے قبیلوں کے لیے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، حضرت عباس کی آل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آل، حضرت جعفر کی، حضرت عقیل کی اور حضرت حارث کی، یہ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ کے اندر آتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں۔ اور چوتھا مصرف مال فے کا فرمایا وَالْيَتَامَىٰ، مال فے یتیموں کا حق ہے، وہ یتیم جو ابھی تک نابالغ ہیں تو ان لوگوں کو بھی مال فے میں سے دیا جائے گا۔ ناداروں کی کفالت یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جو بھی غریب ہیں، یتیم ہیں اور جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، تو حکومت کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اور 5واں مصرف مال فے کا بیان کیا والمساکین، مسکینوں کا ہے، یہ مال فے مسکینوں کا حق ہے۔ اسلامی حکومت میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کھانا مہیا کرنا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے سفر کے دوران کسی حادثے کی وجہ سے یا مال چوری ہونے کی وجہ سے یا سفر کا خرچ کسی بندے سے ختم ہو گیا، مسافر تھا، تو یہ مال فے میں سے مسافروں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، نزول قرآن کے وقت معاشرے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ دولت مند لوگ ہی سارے مال کو سمیٹ لیتے تھے، جو جتنا امیر ہوتا مال اسی کے ہتھے آتا، وہ سارا مال سمیٹ لیا کرتا تھا، اور غریب کو محروم رکھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں نظام ہی، سسٹم ہی ایسا تھا، امیر کو دو، امیر ہی کو حصے ملتے، غریب غربے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور جو کمزور ہوتا اسے میراث میں بھی کچھ نہیں دیتے۔ پورا سسٹم ہی ایسا تھا کہ امیر آدمی کے لیے سب کچھ تھا، غریب کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جس طرح سسٹم آج کل ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب کی اگلی حالت بھی اور بری ہوتی ہے، غریب تر ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے احکام کے ذریعے معاشرے میں پائی جانے والی اس رسم کو دور کرنے کی تلقین فرمائی اور حکم دیا کہ مال کی تقسیم میں یتیم، مسکین اور مسافروں کا حصہ اسی لیے اللہ نے مقرر فرمایا تاکہ یہ دولت، یہ مال صرف تمہارے امیر لوگوں کے پاس ہی نہ گھومتی رہے، صرف انہی لوگوں کو جدھر سے موڑو انہی کے پاس، پھر موڑو انہی کے پاس۔
فرمایا یہ اللہ نے احکام اسی لیے دیے کہ یہ دولت صرف دولت مندوں اور امیروں کے ہاتھ میں نہ گھومتی رہے، جہاں سے بھی گھومے پھر ان کے پاس، بلکہ فرمایا اس میں ان محتاجوں کو بھی اللہ نے حصہ مقرر کیا۔ آپ دیکھیں کئی جگہ اللہ نے قرآن میں یہ یتیموں مسکینوں کے ہر جگہ پہ فرمایا کہ ان کا وہاں حصہ، تو اس کی وجہ بیان کی کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال صرف تمہارے امیروں کے ہاتھوں میں نہ گھومے۔ آج جتنے بھی انسانی نظام جو چل رہے ہیں یہ سارے فیل ہیں، اور اس سے غربت اور بڑھتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کیپیٹلزم سرمایہ دارانہ نظام ہے، کسی ملک کی تجارت ریاست کے بجائے یہ مالکان کے ذریعے کنٹرول کی جاتی ہے۔ کیپیٹلزم ہے، سوشلزم ہے، اور اسی طرح کمیونزم ہے۔ یہ سارے جتنے بھی اشتراکیت کا نظام جو آج معاشرے میں چل رہا ہے یا آگے جا کر چلے گا یا جو چل چکے ہیں، اسلام میں کسی بھی ازم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آج جتنا سسٹم ہمیں دیا ہے یہ سارا باطل سسٹم ہے، یہ سارا نظام انسان کا بنایا ہوا ہے، اور حالانکہ مسلمان کو اپنا سسٹم قرآن کا سسٹم چلانا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، نظام نہیں چلاتا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، اسلام کامل اور مکمل دین ہے، اس میں کسی ازم کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سارے انسان کے بنائے ہوئے سسٹم نظام ہیں، کیپیٹلزم ہے، سوشلزم ہے، باقی نظام ہیں، اسلام میں ان ازم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، جنگ ہو، معاشیات ہو، سیاست ہو، سب کچھ اسلام نے نظام ہمیں دیا ہے۔ کوئی بھی سسٹم ہو اسلام کو کھولا جائے، اسلام نے ہر سسٹم دیا ہے، ہر نظام جو جس شعبے میں بھی زندگی گزارنا چاہے۔ آج مشکلات اور مسائل صرف اسی لیے ہیں کہ ہمارے اوپر مغرب کا نظام مسلط ہے، اور ان لوگوں کا نظام مسلط کیا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ موجودہ دور بدل چکا ہے، اس لیے ہمیں نئے نظام کی ضرورت ہے، تو ایسا آدمی کافرانہ غلطی میں مبتلا ہے۔ کوئی کہے کہ یہ اسلام کا سسٹم نظام نہیں چل سکتا، کافرانہ غلطی ہے، کافرانہ سوچ ہے۔ یہ اسلامی قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، نظام سارا رب کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے اس کو چلانے کا انسان کو نظام کا سسٹم دیا ہے، رب نے قانون دیا ہے، اور جو قیامت تک ہر آنے والی نسلوں کے لیے اگر کوئی نظام چلے گا وہ کامیابی والا، وہ صرف اسلام کا نظام ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا تو قیامت تک رب نے قائم رکھنا ہے اس کو، اللہ نے نظام دیا ہے۔ اس میں تجارت کیسے ہو، سیاست کیسے ہو، معاشیات کیسے ہوں، معاملات کیسے ہوں، جنگ کیسے ہو، معاشرت کیسی ہو، سارا سسٹم اللہ نے دیا ہے۔ لیکن بدبختی انسان کی کہ انسان نے، مسلمان نے بالخصوص اسلام کے نظام کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پہ چل پڑا اور ذلت اور رسوائی کی گہری کھائی میں جا گرا۔ تو اللہ پاک نے یہ مال فے کے مصارف بیان کیے، فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، جو مال فے دلوایا اللہ نے اپنے رسول کو بستی والوں سے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے،
والمساکین وابن السبیل، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے احکام کیوں ذکر کیے غریبوں کے؟ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، تاکہ نہ ہو وہ مال گردش کرتا رہے تم میں سے مالداروں کے درمیان۔ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ، اور جو تمہیں رسول عطا کریں، فَخُذُوهُ، پس تم اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں منع کریں رسول اس سے رک جاؤ۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں رسول دیں اس کو لے لو، جس سے منع کریں رک جائیں۔ یعنی چونکہ مال فے کا ذکر چل رہا ہے، یعنی جس کو نبی پاک جتنا بھی مال دیں وہ لے لو، اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، اور جو چیز نبی نہ دے یا جس کو نہ دے اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اس مال کا اختیار اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، وہ جو چاہیں کریں، اللہ کے نبی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ دوسرا مطلب اس کا مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس کا حکم عام ہے، صرف مال کی تقسیم ہی کے اندر نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بھی حکم دیں اس حکم کی اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جس کام کا بولیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطاعت کرو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے آقا منع کریں اس کام سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، مخالفت نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت نہ کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اگر مخالفت کی پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی شدید العقاب، سخت سزا